العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت اور اس سے پہلے بھی جن بہت سارے پروگرامز میں جس موضوع کو ہم نے منتخب کر کے اس پہ درس قرآن کی سعادت حاصل کی، درس قرآن کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا، وہ خود قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم ایک بہت ہی پیاری اور عظیم کتاب ہے اور ہونا یہی چاہیے تھا کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے جس طرح ہماری عقیدت اور محبت قرآن پاک کے ساتھ ہے، اس عقیدت اور محبت کے صحیح تقاضے بھی ہم سیکھتے کہ صرف اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، اپنے باپ سے محبت ہے، تو صرف دعوی محبت ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد کچھ اور اسٹیپس بھی ہوتے ہیں۔ مثلا اپنے ماں باپ کی پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کی دل آزاری نہیں کرے گا، ان کی دلجوئی کریں گے، انہیں محتاج نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی، انہیں خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے گا، ان کی خوشی کا، ان کے غم کا لحاظ رکھا جائے گا، تب کہیں جا کے ایک شخص کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اپنی محبت میں کامل ہے، کہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت کو جو تقاضا تھا اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے۔ اسی طریقے سے ہم جب قرآن عظیم سے محبت رکھتے ہیں، اور رکھنی بھی چاہیے بلکہ واجب ہے ہم پر کہ ہم قرآن عظیم سے محبت رکھیں، تو اس محبت کی علامات کو صرف چومنے تک، قرآن کو آنکھوں سے لگانے تک، سر پر رکھنے تک، یا جزدان میں لپیٹ کے کسی اونچے مقام پر رکھ دینے تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس کی کچھ اور علامات ہیں، اور جو حقیقی علامات ہیں، لیکن چونکہ نفس پر وہ ان علامات کا اختیار کرنا گراں گزرتا ہے، تو اس لیے ان علامات کو اکثر فراموش کیا جاتا ہے، اور نفس نہیں چاہتا کہ ان علامات پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے اوپر ایک محاسبانہ نگاہ ڈالی جائے، لہٰذا اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ جی قرآن پاک کو چھولو، آنکھوں سے لگا لو، سر پہ رکھو، اوپر رکھ دو۔ وہ بنیادی علامات یہ ہیں کہ ہم قرآن کو بار بار پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس پر غور و تفکر کریں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو جس مقصد کے لیے نازل کیا اس مقصد کو جانیں، اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر پورا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کو اپنے اوپر عملی طور پر نافذ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں پر اس کے نفاذ کی کوشش کرنی چاہیے، بچوں کو تلقین کرنی چاہیے، اسی طریقے سے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو تلقین کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کریں۔ اگر ہم یہ علامات اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم قرآن سے حقیقی محبت کرنے والے کہلائیں گے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن عظیم بروز قیامت ہماری شفاعت کرے گا، اپنے سے محبت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش پہ بہت سے لوگوں کی بخشش بھی فرمائے گا۔ اور پرٹیکولر سورۃ الملک کے بارے میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، منکر نکیر کے سوالات سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق جب کوئی شخص اس کو پڑھتا ہوا، یعنی اپنی زندگی میں ریگولر اس کی عادت ڈال لے، اس کا انتقال ہوگا، تو یہ صورت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رب کریم، یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ چونکہ میں تجھے ابھی قرآن سے نہیں نکالوں گا، کیونکہ آخر میں تو قرآن کے الفاظ بھی اٹھا لیے جائیں گے، میں تجھے ابھی تو فی الحال قرآن سے نہیں نکالوں گا، لیکن تیری سفارش پر میں نے تیرے پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ یہ ایک صورت کی برکت ہے، جو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن سے رغبت رکھے، قرآن سے محبت کرے، تو پھر میدان محشر میں اور دنیا میں بھی اس کی برکات کس قدر ہمیں حاصل ہوں گی، میدان محشر میں کس طریقے سے اس کی شفاعت حاصل کر کے ہم خوش و خرم جنت کی طرف جائیں گے، اس کا اندازہ شاید ہم دنیا میں صحیح طریقے سے نہ لگا سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ کرنے کے بعد اپنی عملی کوششوں میں ترقی اور اضافے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فی الحال قرآن سے متعلق جس پہلو پر ہم غور و تفکر کر رہے تھے وہ نزول قرآن کے مقاصد تھے۔ ان میں سے ایک مقصد پہ ہم نے گفتگو کی کہ قرآن کو نصیحت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ دوسرا بنیادی مقصد جو قرآن میں بیان ہوا وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو اس لیے نازل فرمایا کہ اس میں اللہ تعالی نے لوگوں کے فیصلوں کا طریقہ بیان کر دیا ہے، ایسے شرعی احکام بیان کیے ہیں
کہ جن شرعی احکام پر عمل درآمد کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑوں کو ختم کر سکتے ہیں، ایک صحیح پلیٹ فارم پر جمع ہو جانے کے بعد ہم غلطی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، گمراہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، درست فیصلے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 105 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کو، بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، بما اراک اللہ، اس علم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خائنین کے لیے، خیانت کرنے والوں کی طرف سے یا ان کے حق میں جھگڑا کرنے والے ہرگز نہ بنیے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن عظیم کے ذریعے ہی لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے تھی کہ ہم قرآن کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نافذ کرتے، ہم بھی کرتے ہیں لیکن طریقہ کار غلط رکھا۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تاکہ اس میں موجود مضامین پہ غور کرو، جو آپس کے جھگڑوں کا شرعی حل قرآن پاک میں رکھا گیا ہے، اس پہ غور و تفکر کر کے اس کے مطابق نتائج نکالو، فیصلے کرو۔ لیکن ہم نے وہ حلفیہ بیان کے لیے قرآن پاک کو لے لیا ہے کہ جھگڑا ہو گیا آپس میں، لین دین کا معاملہ ہو گیا، چلیں جی ہاتھ رکھتے ہیں قرآن پاک پر کہ آپ نے دیا ہے نہیں دیا، اور فیصلے پھر قرآن پر ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ فیصلہ یہاں پر مراد نہیں ہے کہ آپ آپس میں جھگڑا کریں اور پھر قرآن کی تعلیمات سے کم حقوق فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ صرف اس خوف کی وجہ سے کہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا تو آخرت میں وبال ہوگا یا دنیا میں بربادی ہوگی، اس لیے قرآن کو استعمال کر لیں اور اس کے ذریعے فیصلہ کریں۔ تو اس کے ذریعے فیصلہ کرنا صرف ہاتھ رکھنے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعلیمات کے اعتبار سے فرما رہا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہم نے جھگڑوں کے حل بیان کیے ہیں، جو ہم نے اس میں تعلیمات مختلف لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، اس کے ذریعے آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ دیکھیے قرآن پاک میں لین دین کے معاملات ذکر کیے گئے، سود کے معاملات، بیع کے معاملات، قرضے کے معاملات، رہن کے معاملے کو ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے گناہوں پر مختلف سزائیں بیان فرمائیں، جیسے کہ چور اگر چوری کر لے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ شادی شدہ کر لیتا ہے تو اگرچہ اس میں صراحتاً قرآن عظیم میں وہ آیت موجود نہیں ہے، یہ اکابرین نے بیان فرمایا کہ اس کی رجم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر اس قرآن سے اٹھا لیا۔ ایسا ہوا ہے کہ بعض آیات نازل ہوئیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو وہ آیت اٹھا لی گئی، اس طریقے سے کہ وہ پہلے صحابہ کرام نے باقاعدہ لکھی، ان کے ذہنوں میں محفوظ تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھایا تو لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکل گئی اور جہاں پہ لکھی تھی وہاں سے بھی غائب ہو گئی۔ تو اس طرح یہ آیت رجم بزرگان دین فرماتے ہیں باقاعدہ نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کا حکم تو باقی ہے لیکن اس کے الفاظ نہیں باقی، قرآن پاک میں آیت کو نہیں رکھا گیا۔ تو پھر وہ حدیث کریمہ سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں، احادیث کریمہ میں باقاعدہ سزا رجم کی بیان ہوئی کہ اگر شادی شدہ زانی مطلب شادی شدہ شخص زنا کر لیتا ہے، مرد یا عورت، تو ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حد قذف اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے اور جھوٹی تہمت ہے، گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو اس کو حد قذف لگے گی۔ اسی طریقے سے اگر میاں بیوی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور بیوی اس کا انکار کر رہی ہے تو لعان کیا جائے گا، یعنی یہ قاضی کو بلائے گا اور بلانے کے بعد پہلے خوف خدا ان کے دل میں ڈالے گا، اس کے بعد شوہر سے کہے گا کہ 4 مرتبہ تم گواہی دو کہ تم اپنے قول میں سچے ہو، اور 5ویں مرتبہ یہ کہو کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ شوہر ایسا کہے گا، پھر عورت سے کہا جائے گا اب تم 4 دفعہ گواہی دو کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ 5ویں مرتبہ غضب کی بات کرے گی۔ جب مرد عورت یہ کرتے ہیں تو لعان ہو جاتا ہے، یعنی اب ان کے اندر قاضی تفریق کروا دے گا
اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بھی قرآن کے اندر ایک حل بیان ہوا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے، اور میں سزاؤں کے باب میں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ابھی میں تھوڑا تھوڑا یہ مطلب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن عظیم کو کاش ہم اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اس کی تعلیمات کو، اس کی آیات کو باقاعدہ نافذ کرتے تو بہت سارے مسائل سے چھٹکارا مل جاتا، یعنی بہت ساری آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے جسم کے کسی حصے کو اپنی محرم کے جسم کے کسی حصے کی مثل قرار دے دے، اور وہ حصہ ایسا ہو کہ اپنی محرم کے اس جسم کے حصے کو دیکھنا شرعاً ناجائز ہے، جیسے مثلا یوں کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، یا تیری کمر میری کمر ماں کی کمر کی مثل ہے، میرے لیے اس طرح ہے، تو یہ زہار ہو جاتا ہے، اس کو زہار کہتے ہیں، اور وقتی طور پہ بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ حلال کرنا چاہے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور اس سے کفارہ وہی ہوتا ہے جو روزہ جان بوجھ کے توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، وہی کفارہ، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 روزے یا پیدر پہ رکھنا، اور یا غلام آزاد کرنا، جو آج کل نہیں ہے لیکن بہرحال وہ دو میں سے کوئی ایک کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے بیوی حلال ہوتی ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اسی طرح ایلا کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں تذکرہ فرمایا۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنے بیوی کے پاس 4 ماہ تک نہیں جاؤں گا، بیوی سے دور رہنے کی 4 ماہ، کم از کم 4 ماہ کی اگر وہ قسم کھا لیتا ہے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ 4 ماہ کے اندر اندر قسم توڑ دے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر قسم نہیں توڑتا، یعنی بیوی کے قریب نہیں جاتا ہے، تو 4 ماہ کے بعد خود بخود ان میں طلاق پڑ جائے گی، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں احکام اللہ نے بیان فرمائے، طلاق کے احکام بیان فرمایا، مثلا حلالہ کا حکم بیان فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ زوجہ اس پہلے والے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہ بھی قرآن میں موجود، عدت کے سارے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو متنازع فی چیز ہو سکتی تھی، جیسے عدت کا معاملہ بھی بعض اوقات متنازع ہو جاتا ہے کہ عدت کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے، عدت کس طرح پوری ہوگی، کس طرح نہیں ہوگی، اس میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں۔ وراثت، اگر عورت ابھی عدت کے دوران ہے، بعض مخصوص طلاقوں میں وراثت کے حقدار ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور بعض صورتوں میں وراثت سے، شوہر کی وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، وہ کون سے صورتیں ہیں قرآن ہمیں بتائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اگر اس کو اپنے درمیان نافذ ہی نہیں کریں گے، تو کس طریقے سے ہم صحیح درست فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کل بہرحال ہمارا ملک اسلامی ہے، لیکن خود ہمارے قوانین اسلامی نہیں ہیں۔ معاذ اللہ آج ہم قرآن کے احکام کو سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اعتبار سے یہ احکام نافذ العمل نہیں ہو سکتے۔ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ تو ایک بڑا نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات کے ذریعے فیصلہ کیا جائے۔ وہ فیصلہ حقیقتاً آپ کا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، وہ ان معاملات کو سلجھانے کے لیے، نپٹانے کے لیے، سولو کرنے کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو ہی نہ مانے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو موجودہ دور کے اعتبار سے یا لوگوں کی موجودہ کیفیات کے اعتبار سے یہ کہے کہ جی اب یہ نافذ العمل نہیں ہو سکتے، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم رکھتا ہے، اس کی علم کی کوئی وسعت نہیں۔ کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس دور میں آنے کے بعد لوگوں کی کیفیات کیا ہوں گی، ماحول کیسا ہوگا، خارجی معاملات کیا ہوں گے، اندرونی معاملات کیا ہوں گے؟ اس کے باوجود جب قرآن کے اندر ایک حکم کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم فرما دیا تو وہ حکیم بہتر جانتا ہے، یا ہم اس سے بڑے حکیم ہو گئے؟ اس لیے ہمیں قرآن عظیم کے ذریعے ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خائنین کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ بن جائیں، خیانت کرنے والوں کے لیے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں ضمناً کہ یہ طعمہ بن ابی رق ایک شخص تھا جس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بنو ظفر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس شخص نے اپنے ایک پڑوسی کی ایک زرہ چرا لی، اور وہ پڑوسی تھے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو چرا کر ایک بوری کے اندر رکھا جس کے اندر آٹا تھا، اور وہ اٹھا کر پھر یہ
جب وہ آٹے کے اندر رکھ کر لے کے چلا تو یہ گرتا چلا گیا، آٹا اسی گھر تک پہنچ گیا، اس میں سوراخ تھا کوئی بوری میں۔ وہاں جانے کے بعد اس نے وہ بوری پھر اٹھائی اور اپنے ایک کسی کو یہودی جاننے والا تھا اس کے پاس جا کر وہ بوری امانتاً اس نے رکھوا دی، تو وہاں سے بھی وہ نشان آٹے کا پڑتا ہوا چلا گیا اور اس کے گھر تک پہنچا۔ جب اور اس کا یہودی کا نام زید بن سمین تھا۔ جب زرا کو تلاش کیا گیا تو لوگ چلتے چلتے اس کے گھر تک پہنچ گئے، طعمہ بن ابیرک کے گھر پہنچے اور کہا کہ تمہارے پاس یہاں پہ آٹے کے نشان ختم ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ لو، سب چیک کیا گیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کسی کی نظر پڑ گئی، پھر وہاں سے آگے بڑھے تو وہ یہودی تک پہنچ کر یہودی کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے اس زرا کو چرایا ہے۔ تو اس نے صاف صاف بات بتا دی، میں نے نہیں چرایا بلکہ تمہارے اس شخص نے ہی لا کر یہ زرا مجھے دی تھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کیس کو لایا گیا اور جو بنو ظفر والے تھے انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کی طرف سے تھوڑا سا آپ مطلب کوئی معاملہ کریں، آپ کچھ فیصلہ ایسا کر دیں کہ یہ شخص ہمارا مسلمان ہلاک نہ ہو، یہودی پکڑا جائے، یہودی ہلاک ہو جائے، مسلمان ہلاک نہ ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں ایک لمحے کے لیے ارادہ پیدا ہوا کہ کچھ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان کے لیے کوئی رعایت کا پہلو نکل آئے اور یہودی کے لیے گرفت کا پہلو نکل آئے، تو اس پر یہ آیت کریمہ فوراً نازل ہوئی۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیانت کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ آپ بالکل حق اور انصاف کے ساتھ آپ تو بھیجے اس لیے گئے تھے کہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں حق اور انصاف کو نافذ کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درست فیصلے تک پہنچنا چاہتے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا اس مسلمان کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ ہے کہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کیونکہ حقیقتاً قصوروار وہی شخص تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خائنین کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ ہو جائیں، یعنی ان کی طرف سے آپ کسی دوسرے کے مد مقابل کھڑے نہ ہوں، بلکہ بالکل آپ اگر مسلمان نے غلطی کی ہے تو آپ اس کو بھی سزا دلوائیے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں قرآن عظیم نے فوراً سے پیشتر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، قرآن کے اندر حکم بیان ہو گیا کہ اگر کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار بھی ہو اور وہ غلطی کا مرتکب ہو جائے تو سزا اس کو بھی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرا پرایا ہے تو اس کو مطلب معاذ اللہ دوسرا اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے۔ پھر یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جھگڑوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول کرنے کے سلسلے میں سختی کے ساتھ ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن یا حدیث کے فیصلوں کی طرف آتے ہیں تو بعض لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور یہ بالکل غلط حرکت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس آیت کریمہ کو بھی عرض کروں گا، اس کا شان نزول عرض کروں گا اور پھر ہم غور و تفکر کریں گے کہ کیا ہم اپنے جھگڑوں میں قرآن عظیم کی تعلیمات کے موافق فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر